حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة رواه الترمذي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ بالکل نہ گھبرائیں کہ وقت کہاں سے کہاں پہنچ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وقت کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کام کیا گئی ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں تو کچھ عرض کر دوں، ورنہ بیان کی حقیقت میں اب ضرورت نہیں، آپ حضرات بہت زیادہ سن چکے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنا شروع کیا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الرسل، اے انبیاء کرام کی جماعت جو کہ انسانوں میں سب سے زیادہ محترم شان جماعت، انسانیت کا کوئی فرد انبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کلوا من الطیبات، حلال پاکیزہ روزی استعمال کرو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو انسانیت کے سردار ہیں، انبیاء کرام جو سب کے رہبر اور رہنما ہیں، ان کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ رزق استعمال کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل اختیار کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال رزق کے بعد اللہ رب العزت نے وَاعْمَلُوا صَالِحًا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ان کے درمیان تعلق ہے کہ جب بندہ حلال روزی اپنائے گا، جب پاکیزہ رزق اپنائے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس طرح سے کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو حلال خوری کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائی، بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت سارے نباز ہیں، حکیم لوگ نسخہ بنا رہے ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو بڑوں سے سنا ہوں، پڑھا ہوں، کہ سب سے بڑی جو بیماری امت کی ہے وہ یہ حلال خوری کا نہ ہونا ہے۔ میرے بھائی، ایک بڑے اللہ والے کا قول میں نے ابھی پڑھا تھا کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے جب کوئی بندہ، کوئی نوجوان خوب عبادت میں لگ جاتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے خوب، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس کی روزی کو دیکھو، حلال خور ہے یا حرام خور ہے، کھانے میں وہ احتیاط کرتا ہے یا ویسے آنے دو حل من مزید والا۔ اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ احتیاط والا نہیں ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے چھوڑ دو، اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تھکنے دو، وہ راہیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک دن جا کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ شیطان اپنے چیلوں کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے، ان لوگوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو کم پڑھتے ہیں، کم عبادت کرتے ہیں، لیکن حلال خوری کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ بہت کم نوجوان، ایمان والے، مسلمان، سب کی بات میں کر رہا ہوں، اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بنیاد عمارت کے اندر، اگر بنیاد کمزور ہوگی، پلر کمزور ہوگا تو میرے بھائی عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اگر ہماری روزی، ہمارا کھانا پینا، ہمارا پہننا حلال نہیں ہوگا تو میرے بھائی اوپر سے چاہے ہم کتنی لمبی داڑھی بنا لیں، کتنا لمبا کرتا بنا لیں، کئی سو حج کر لیں، کئی سو عمرہ کر لیں، میرے بھائی کچھ ہونے والا نہیں۔
ایک بڑے عالم، بڑے اللہ والا، بہت بڑے حدیث کے عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا یہ جملہ لکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حلال یا مشتبہ لقمہ یا اشتباہ کا ایک اگر درہم ہے، اگر بندہ اس کو چھوڑ دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، خیر کے راستے میں، 1,00,100 درہم صدقہ کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میرے نزدیک شبہ کے 1 درہم کو چھوڑ دینا وہ زیادہ بہتر ہے 1,00,100 درہم اللہ کے راستے میں، خیر کے راستے میں صدقہ کرنے سے۔ میرے بھائی، آج سارے لوگ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، بیوی بچے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی جیسی تربیت ہونی چاہیے نہیں ہو پا رہی ہے، کہاں سے کمی ہے، کہاں سے کوتاہی ہے۔ میرے بھائی، یہ نبض ہے۔ اگر ہم بچوں کو حلال نہیں کھلائیں گے، اپنے گھر والوں کو حلال نہیں کھلائیں گے، میرے دوستو، ان بچوں کے اندر تقویٰ نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ کی بیوی آپ کی مطیع اور فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، جس طرح سے اگر بنیاد کمزور ہوگی عمارت اور تاج محل مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی اگر آپ کی غذا صحیح نہیں ہوگی تو آپ یہ چاہو گے کہ آپ کے گھر کے اندر تبدیلی آ جائے، دینی ماحول پیدا ہو جائے، آپ کے گھر میں حفاظ اور علماء پیدا ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حسن چھوٹے ہیں، ساتھ میں ہے، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قے کرو۔ ایک کھجور ہی کا ٹکڑا تو، ایک کھجور ہی تو تھی۔ ان کے منہ سے، حضرت حسن کے منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا، الٹی کروائی۔ میرے بھائی، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ کئی دن کے بھوکے ہیں، اس کے بعد ان کا غلام جو مکاتب غلام تھا وہ کھانا لے کر کے ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت کھانا کھا لیجئے۔ بھوک سے بیتاب ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لقمہ منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ غلام سوال کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق، ہمیشہ آپ پوچھتے تھے کھانا کہاں سے آیا، آج آپ نے پوچھا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا بھوک کی بیتابی کے لیے۔ اچھا بتاؤ کہاں سے کھانا لائے؟ تو غلام نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں نے جھاڑ پھونک ایک جگہ کیا تھا، دعا چھو منتر کیا تھا، ان لوگوں نے اب جا کر کے اس کا بدلہ مجھے دیا ہے، اسی کا کھانا لے کر کے میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پانی منگا کر کے بار بار الٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک ہی لقمہ تو پیٹ میں گیا ہے، اتنا اصرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاریخی موقع پر تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اس لقمے کے ساتھ اگر میری جان نکلے گی تو خدا کی قسم تب بھی میں اس لقمے کو اپنے پیٹ سے نکال کر کے رہوں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کو نکالا۔ تو میرے بھائی، آج جو وبائی امراض ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، تبدیلی آ جائے، ماحول سدھر جائے، بچے فرما بردار ہو جائیں، بیوی فرما بردار ہو جائے، ہمارے سے مطیع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، حرام کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اور جہاں حلال استعمال ہوتا ہے، بے شمار واقعات ہیں کہ 40 دن اگر کوئی بندہ حلال روزی استعمال کرتا ہے تو آٹومیٹک اس کے قلب کے اندر اللہ کی طرف سے نورانیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور وہ حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ جب حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عقل حلال، اپنی کمائی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ آپ نفلی عبادت کم کرو، آپ بہت زیادہ ذکر و اذکار اور تلاوت نہیں کر پا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تب بھی عطا فرمائے گا۔ آپ بہت زیادہ تہجد کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ، لیکن اگر آپ حلال کی طرف توجہ دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ جان لیجئے کہ ابھی بہت سارے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ مولانا حسان صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ایک آدمی
ایک جو بہت زیادہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، اور ایک آدمی بس فرائض اور اس کا اہتمام کر رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی ہم مریض کس چیز کے ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اگر توفیق مل رہی ہے بالکل کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حرام اپنے قبضے میں رکھا ہے، بہنوں کا جو وراثت کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں کے وراثت کا جو حق ہوتا ہے، اپنے بھائی کا جو حصہ ہم نے غصب کر لیا ہے، اور دوسرے لوگوں کا جو ہم نے غصب کر لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کی رقم لے لیا، اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو میرے بھائی ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان سب ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حرام مال پیٹ میں جا رہا ہے، اپنے بھی پیٹ میں جا رہا ہے، بچوں اور بیوی کے بھی پیٹ میں جا رہا ہے۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو باتیں تو بہت ساری اب حضرات کے سامنے آ گئی ہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے اس کی طرف۔ تو اب آج انسان مسلمان مطلب کوئی بھی ہو بہت کم توجہ دے رہے ہیں کہ حلال کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے امن الحلال امن الحرامی، کہ یہ روزی جو آ رہی ہے، جو دولت آ رہی ہے، حرام راستے سے آ رہی ہے کہ حلال راستے سے آ رہی ہے، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے گھر کی اصلاح ہو، ہمارے بچے نیک ہو جائیں، تو میرے بھائی یہ ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس پر ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ابھی ہمیں حیات دیا ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہمارے قبضے میں ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہے گا۔ آپ چاہو گے کہ میرے اوپر جو دین ہے، میرے اوپر جو قرضہ ہے، جو میں نے اپنے بھائی کا حق ہڑپ کیا ہے، اس کو ادا کر دوں، تو اسی زندگی کے اندر آپ کے اندر وہ پاور نہیں رہے گا۔ بیٹے غالب آ جائیں گے، اولاد غالب آ جائے، آپ دینا چاہو گے تب بھی نہیں دے پاؤ گے۔ میرے بھائی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بہت سارے وسیع میدان ہیں، بہت ساری وسعت کی چیزیں ہیں کہ حلال راستے کے ذریعے سے مال کھانا بھی اور کھلانا بھی ہے۔ میرے دوستوں، لوگ کہتے ہیں کہ کمانا فرض ہے، خالی کمانا فرض نہیں ہے، حلال کمانا فرض ہے، حرام کما کر کے بچوں کو کھلانا یہ فرض نہیں، حلال کی ضرورت ہے۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی تھی، اس میں یہی فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کہ جو آدمی حلال اور پاکیزہ اپنی رزق کو کر لے، یعنی دیکھ کر کے کھانا استعمال کرے، اپنے بچوں کو کھلائے، اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا تھا کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں، اور تیسرے نمبر پر یہ فرمایا تھا کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دخل الجنہ، ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ 3 صفات جس کے اندر پیدا ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بہت آسان ہے، حلال کھانا، سنتوں پر عمل کرنا، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ ان 3 باتوں پر جو بندہ عمل کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ بس انہی مختصر سی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر آپ حضرات دعا کر لیں۔ 51 ہو گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ حاضرین کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ فلسطین اور خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان پر رحم و کرم نازل فرما دیجیے، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہر جگہ باطل طاقتیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی سازش میں لگی ہیں، اے اللہ یہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، اے اللہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دیجیے، اے اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو حلال خور بنا دیجیے،
اے اللہ حلال اور پاکیزہ روزی ہمیں عطا فرما دیجئے، حرام اور مشتبہ مالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔